جی السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولن کینسر کے سلسلے. آج کل کے اسٹیٹسٹک کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کولن کینسر دن بدن ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو اگر ہم غذائیت کے حساب سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کریں کہ کولن کینسر کی ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ایسی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں جن سے دن بدن ہماری معاشرے میں کینسر کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے اور کولن کینسر پہ اس کا بہت افیکٹ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگ بیسیکلی جو چیزیں نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اس کا ریشو بڑھ رہا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا لیونگ سٹائل، ہمارا جو آج کا نارمل روٹین کا سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ ہی اٹھتے ہیں، جس سے آپ کی باڈی کا جو سائیکل ہے، جو آپ کی انر سائیکل کلاک ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو چکا ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ مارننگ ناشتہ پراپر طریقے سے نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ بھی صرف کافی یا چائے پہ گزارا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد برنچ لے لیتے ہیں، یا برنچ بھی نہیں لیتے تو پھر ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی ہم لوگوں میں ایک جو برائی پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ بہت غلط بات ہے. آپ دیکھیں جب ہم پہلے ارلی ایجز میں تھے تو اس میں ایک بہت اچھا فکرہ کہا جاتا تھا کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. لیکن آج کل ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، اور ہم زیادہ تر جو ہے بالکل ہی ڈفرینٹ کائنڈ آف لیونگ سٹائل ہم نے اپنا لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر خوراک کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم آج کل بسیار خوری کی طرف بہت جا رہے ہیں. اور اگر بسیار خوری بہت کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کھانے کا رجحان ہے وہ زیادہ جنک فوڈ کی طرف ہے. اور اگر جنک فوڈ کو اگر غور کریں تو اس میں ہم شاورمے، پیزے اور اس کے بعد بروسٹ، جتنی بھی ریڈی میل ہے وہ ہم اس کو پریفرنس دیتے ہیں. اور اگر کھاتے ہیں تو بغیر لمٹ کے کھاتے ہیں اور بے وقت کھاتے ہیں. ان سب چیزوں کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سبزی کا رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے. جو دالیں ہیں، سیریلز ہیں، ان کو بہت ہم کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں. عام طور پہ بچے ان چیزوں کو لائک ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے باڈی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم فوڈ میں اپنے آئلز استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال، بیجا استعمال اور امپراپر قسم کا جو آئلز اور بلو کوالٹی کے جو آئلز ہیں وہ ہماری فوڈ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اثر کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر بہت زیادہ اثر، ہماری کیمسٹری کو چینج کر رہے ہیں، ہماری جینوم کو چینج کر رہے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا تو نام ہی نہیں رہا. پہلے گراؤنڈز بھری ہوتی تھیں، لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، ایتھلیٹکس کرتے تھے. آج کل کے بچے کا وہ رجحان ہی نہیں رہا. آج کل کے جوان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور زیادہ تر ہم نے اپنے آپ کو لمیٹائز کر لیا ہے صرف ٹی وی کے اوپر، ہم نے لمیٹائز کر لیا ہے موبائلز کے اوپر، ہم نے لمیٹائز کر لیا اپنے کمپیوٹرز کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی گیم ہے اور یہی ہماری ریلیکسیشن ہے اور یہی ہماری باڈی کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. جبکہ یہ سب چیزیں بالکل ہمارے معاشرے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے جسم کو بہت نقصان دے رہی ہیں. اس سے نہ تو جسمانی نشو و نما ہو رہی ہے اور نہ ہی ہماری جو ہے دماغی طاقت وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو میرے آج کی مختصر سی بات میں ان سب چیزوں کو میں کنڈیم کروں گا، اور میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے کہ کم از کم خدا را ہمیں 5 وقت کی نماز کی طرف جانا چاہیے، ہمیں جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کی طرف ہمیں جو ہے وہ بہت رجحان ہونا چاہیے. ریگولر ایکسرسائز ہو، بے شک آپ 10 سے 15 منٹ کریں، مگر آپ کی ایکسرسائز اس میں ڈیلی شامل ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے. بیلنس ڈائٹ میں آپ کی سبزیاں بھی ہوں، آپ اینیمل آئل جو ہے وہ استعمال کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ فروٹ استعمال کریں، موسمی فروٹ استعمال کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، پراپر ٹائم پہ سوئیں، پراپر ٹائم پہ اٹھیں، اور کم سے کم جو ہے
یہ جنک فوڈ کا استعمال کریں، اور کم سے کم جو ہے یہ آپ کی موبائلز، کمپیوٹر اور یہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہر وقت اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، اس کو کم سے کم کریں۔ میرا خیال ہے اگر ہم یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں کم سے کم کر دیں اور پرانی ہی چیزوں کو، پرانی ہی عادات کو اور بزرگوں کی بتائی ہوئی چیزوں پہ اگر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی ہم ان سب بیماریوں سے جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم پر حملہ کر رہی ہیں ان سے بچ سکیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔